سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سامعین محترم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے بہت زیادہ شرافت اور عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں میں سے تمام مہینوں پر اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بہت زیادہ برتری اور شرافت عطا فرمائی ہے، اور اس مہینے کی برتری اور شرافت اور عظمت کی بنیادی وجہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس مہینے میں پیدا ہونا ہے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف اس مہینے میں ہوئی ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور ربیع الاول کا یہ مہینہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ ربیع الاول، ربیع کے اپنے معنی ہیں موسم بہار، اور الاول کے معنی ہیں پہلا، اور ان دونوں کے مجموعے سے ربیع الاول کہ یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہو گیا ہے، اس مہینے کا نام ربیع الاول۔ ربیع الاول کا معنی اور مطلب یہ ہو گیا پہلا موسم بہار۔ پھر ایک موسم بہار کا ابتدائی زمانہ ہوتا ہے جس میں کلیاں اور پھول کھلتے ہیں، اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا موسم بہار کا وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں پھل پک جاتے ہیں، اس کو ربیع الثانی کہا جاتا ہے۔ اور لفظ ربیع یہ اسلامی مہینوں میں سے دو مہینوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک ربیع الاول، دوسرا ربیع الثانی۔ پس یہ دونوں مہینے خواہ موسم بہار میں آئیں یا نہ آئیں، بہرحال دونوں مہینوں کا نام اسی کے ساتھ موسوم رہے گا، ربیع الاول اور ربیع الثانی۔ ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت صاف طور سے قرآن اور حدیث میں مذکور نہیں ہے، لیکن اصولی طور پر یہ بات مسلم ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اس لیے ربیع الاول کا مہینہ حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا مہینہ ہونے کی وجہ سے برکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کو شریف بھی کہا جاتا ہے، اور شریف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اسی وجہ سے اس مہینے کو شریف بھی کہا جاتا ہے۔ اب جس مہینے میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ مہینہ بھی فضیلت اور شرف والا ہے، اور اسی طرح جس طرح کہ جس مکان میں حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ مکان بھی معظم اور محترم ہے۔ زمانہ، جس زمانے میں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ولادت بسعادت ہوئی، وہ زمانہ بھی شرافت اور عظمت والا ہے، اور جس مکان میں حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی وہ مکان بھی معظم اور محترم اور شرافت والا ہے۔ اور آج بھی وہ مکان، حضور علیہ السلام کی ولادت کی وہ جگہ، وہ آج بھی محفوظ ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت زمانے کو بخشی ہے، اسی طرح فضیلت مکان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بخشی ہوئی ہے، لہٰذا وہ زمانہ بھی شریف و عظیم ہوگا جس میں حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، ولد فی مکہ فاصبحت مکرمۃ وعاش فی المدینہ فاصبحت منورۃ ودخل قلوبنا فاصبحت مطہرۃ۔ ولد فی مکہ فاصبحت مکرمۃ، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، مکہ میں ہوئی، فاصبحت مکرمۃ، جب ولادت مکہ میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مکرم بنا دیا ہے۔
معظم اور محترم بنا دیا ہے۔ مکہ کو پہلے مکرمۃ نہیں کہا جاتا تھا، حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے بعد مکہ کو مکرمہ کہا جانے لگا کہ یہ محترم اور پاک اور معزز مکان اور جگہ ہے۔ ولد فی مکہ فاصبحت مکرمۃ، کہ مکہ مکرمہ میں حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی، فاصبحت مکرمۃ، تو یہ مکہ مکرمہ بن گیا۔ وعاش فی المدینہ فاصبحت منورۃ، اور حضور علیہ السلام نے مدینہ میں اپنی زندگی گزاری، وقت گزارا، فاصبحت منورۃ، تو مدینہ منورہ بن گیا، مدینہ منورہ بن گیا۔ ودخل قلوبنا فاصبحت مطہرۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی محبت مومن مسلمانوں کے دلوں میں گھس گئی اور دلوں میں داخل ہو گئی، فاصبحت مطہرۃ، تو مومن مسلمانوں کے دل منور اور پاک ہو گئے۔ لہٰذا اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت اس مہینے میں ہوئی، اتنا ہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا ربیع الاول کا یہ مہینہ یہ بہت زیادہ محترم اور عظیم اور مکرم اور بہت زیادہ شرافت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے فرمایا، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ یفوق علی الشہور ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری۔ شاعر فرماتے ہیں لہذا الشہر فی الاسلام فضل، کہ اس مہینے کو اسلام میں ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، ومنقبۃ یفوق علی الشہور، اور بہت زیادہ عزت اور شرافت دوسرے مہینوں پر اس کو حاصل ہے۔ ربیع فی ربیع فی ربیع ربیع فی ربیع، کہ ایک بہار میں دوسری بہار اور دوسری بہار میں تیسری بہار، ونور فوق نور فوق نوری، نور کے اوپر نور اور پھر نور کے اوپر نور۔ تو اس شعر میں ربیع فی ربیع فی ربیع، کہ اول ربیع سے، پہلی بہار سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ فی ربیع، اور دوسرے ربیع سے مراد موسم بہار ہے، تیسرے ربیع سے مراد ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت فی ربیع، یہ موسم بہار میں ہوئی، فی ربیع، اور ربیع الاول کے مہینے میں، ونور فوق نور، اور ایک نور سے مراد ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، اور دوسرے نور سے مراد موسم بہار ہے، اور تیسرے نور سے مراد ربیع الاول ہے، تیسرے نور سے مراد ربیع الاول ہے۔ بہرحال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت کئی بہاریں اور کئی نور جمع ہو گئے تھے، بڑی بہاریں جمع ہو گئی، نور جمع ہو گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت والے سال کو بعض تاریخ دانوں نے سن الفتح والابتہاج، یعنی کامیابی اور خوبصورت والا سال فرمایا ہے، کہ حضور علیہ السلام جس سال دنیا میں تشریف لائے وہ سال کامیابی والا ہے، والابتہاج، اور خوبصورتی والا سال ہے، یہ تاریخ دانوں نے فرمایا۔ لہٰذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اس مہینے میں ہوئی، اور اس مہینے کی عظمت اور شرافت کے لیے اتنا ہی بس کافی ہے کہ حضور علیہ السلام اس مہینے میں وہ دنیا میں تشریف لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، عظیم الشان نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان اور انمول نعمت پر جتنی بھی خوشی کی جائے اتنی ہی وہ کم ہے۔ خوش ہونا چاہیے کہ حضور علیہ السلام
اس مہینے، اس مبارک مہینے میں حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور اپنی خوشی کا اظہار، سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرو، حضور علیہ السلام کے طور طریقوں پر عمل کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اور حضور علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا مومن مسلمانوں کو ہر لحظہ اور ہر گھڑی شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ ایسی نعمت ہے جو دنیاوی اور اخروی، دنیاوی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں، دنیا کی نعمتیں اگر آپ کو حاصل ہیں یا آخرت کی نعمتیں آپ کو حاصل ہے، تو اس کا اصل سبب وہ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، وہ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک ہے کہ تمام دینی اور دنیاوی نعمتوں کا سرچشمہ یہ حضور علیہ السلام ہے، اور صرف مومن مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو دینی اور دنیاوی تمام نعمتوں کا سرچشمہ ٹھہرایا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس میں جو عالمین کا لفظ ذکر ہوا ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں انسان غیر انسان، مسلمان غیر مسلمان، کوئی تخصیص اس میں نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور غیر مسلموں کے لیے رحمت نہیں ہے، نہیں، کہ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک اور حضور علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف آوری یہ انسانوں کے لیے رحمت ہے اور غیر انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے، یہ عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے حضور علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ السلام کا وجود ہر شے کے لیے باعث رحمت ہے، خواہ وہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ہو یا حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی حضور علیہ السلام تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت اور خیر ہی خیر، اور حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد اور تشریف لانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہو۔ تو حضور علیہ السلام کے زمانے سے مقدم ہو یا مؤخر ہو، سب کے لیے حضور علیہ السلام رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ایک وجود سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور وہ نور کا وجود ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے نوری وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے پیدا ہوئے، اور آخر زمانہ میں اس امت کی خوش قسمتی ہے کہ اس نوری وجود کو اللہ تعالیٰ نے جسد عنصری میں جلوہ گر فرما دیا اور تمام عالم کو ہدایت کے نور سے منور فرما دیا۔ پس حضور علیہ السلام اولاً و آخراً تمام عالم کے لیے باعث رحمت ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوری وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، تب بھی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہو۔ اور حضور علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس نوری وجود کو جسد عنصری کے ساتھ ربیع الاول کے مہینے میں جلوہ گر فرما دیا اس امت کے لیے، اور اس امت کی خوش قسمتی ہے، تو تب بھی حضور علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے رحمت اور رحمت۔ تو حضور علیہ السلام کا وجود مبارک یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے حضور علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ دنیاوی اور اخروی تمام نعمتوں کا سرچشمہ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک ہے۔ ہمارا نجات، ہماری کامیابی، جنت ملنا، دوزخ سے بچنا، یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کا وجود مبارک اور حضور علیہ السلام کی مرہون منت ہے۔
اگر حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ایمان اور اعمال صالحہ کہاں سے ملتے؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے خبر دینے والی جو شخصیات ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو ہمیں عقائد، ایمان اور اعمال صالحہ کے متعلق کون خبر دیتا؟ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، حضور علیہ السلام کا وجود مبارک نہ ہوتا، حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف آوری نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم سبھی کے سب گھاٹے میں ہوتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم شیطان کی تابعداری کرتے مگر چند لوگ۔ تو حضور علیہ السلام کا وجود مبارک اور حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف آوری ربیع الاول کے مہینے میں، یہ بہت بڑی نعمت اور عظیم الشان نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا مومن مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجا۔ تو حضور علیہ السلام کا وجود مبارک اور حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف آوری یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ جب حضور علیہ السلام کا وجود تمام نعمتوں کا اصل اور سرچشمہ ہے، تمام نعمتوں کا، تو اس نعمت پر کہ حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور حضور علیہ السلام کا تمام نعمتوں سے عظیم تر ہونا اور دنیاوی اور اخروی تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہونا، اس نعمت پر پھر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے، پھر کتنا خوش ہونا چاہیے۔ جب ایک آدمی کو موت سے بچاؤ، اسے زندگی دو، اسے مال دو، دولت دو، دنیا کی تمام خوشیوں سے دے دو اور پھر آخرت کی بھی تمام خوشیوں سے دے دو، تو اس ذات کا پھر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس ذات کی تشریف آوری اور اس ذات کی وجود پر خوش ہونا اور اس کی تشریف آوری پر خوش ہونا، کتنی خوشی منانی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں کو اس اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ خوشی منانی چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت ہے، وہ خیر مما یجمعون، وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس سے جس کو تم لوگ جمع کرتے ہو۔ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، تھوڑا سا مال و متاع ہے، راحت ہے، عزت ہے، اور اسی طرح جتنی بھی خوشیاں ہیں، یہ در حقیقت کوئی چیز نہیں اس کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور اس رحمت کے سامنے تمہاری یہ تمام چیزیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور رحمت کے سامنے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس فضل اور اس رحمت پر خوشی منانے کا اور خوش ہونے کا حکم فرمایا ہے، اور اس خوشی پر جس کا حکم اللہ تعالیٰ دے اس خوشی کو کون روک سکتا ہے؟ نہیں روکنا چاہیے اور نہ رکنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور رحمت سے کون مراد ہے؟ آیت کے تفسیر کے متعلق کہ اس مقام پر سیاق اور سباق پر نظر کرنے کے اعتبار سے
اگرچہ آیت کے اندر فضل اور رحمت سے مراد قرآن پاک ہے، لیکن اگر ایسے عام معنی مراد لیے جائیں کہ قرآن بھی اس کا ایک فرد رہے تو زیادہ بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے مراد حضور علیہ السلام کا قدوم مبارک ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری مراد لی جائے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری مراد لی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمت وہ حضور علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ہے، وہ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے اور حضور علیہ السلام کے وجود مبارک سے ہی اسلام بھی آیا اور قرآن بھی آیا۔ حضور علیہ السلام کا وجود مبارک نہ ہوتا تو قرآن اور اسلام کہاں سے آتے؟ لہذا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل فرما دیجئے آپ بفضل اللہ وبرحمتہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ، یعنی حضور علیہ السلام کا وجود مبارک اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ فبذلک فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر اور حضور علیہ السلام کے وجود مبارک پر خوشی کریں، یہ تو ہے خوشی کی چیز اور شکر کی چیز۔ وہ خیر مما یجمعون، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور رحمت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور وجود مبارک وہ خیر مما یجمعون، وہ بہت زیادہ بہتر ہے اس سے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں، اور حقیقت بھی اسی طرح ہے۔ لہٰذا اس تفسیر کے مطابق جتنی نعمتیں ہیں خواہ دینی ہوں یا دنیاوی ہوں، اور اس میں قرآن بھی شامل ہے، سب اس میں داخل ہو جائیں گی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا وجود تمام نعمتوں کا اصل ہے اور تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وجود پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام ہمارے لیے تمام نعمتوں کے لیے واسطہ ہے۔ ہمیں اگر خیر پہنچتا ہے، عافیت پہنچتی ہے، خوشی پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے، تندرستی ملتی ہے، شفا ملتی ہے، اور تمام آرائشیں اور نعمتیں، ان تمام چیزوں کا سرچشمہ وہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے، حضور علیہ السلام کا وجود مبارک نہ ہوتا تو ہمیں یہ نعمتیں اور ہمیں یہ راحتیں اور عافیتیں کہاں سے ملتی تھی؟ لہٰذا حضور علیہ السلام کا وجود مبارک اور حضور علیہ السلام کو دنیا میں تشریف آوری یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ربیع الاول کا یہ مہینہ یہ بہت زیادہ عظمت اور شرافت اور احترام والا مہینہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تھے۔ لہٰذا اس مہینے کی فضیلت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور اس مہینے کی فضیلت کیسے حاصل ہوگی؟ اس مہینے کی فضیلت ہمیں اس طور پر حاصل ہوگی کہ ہم اس مہینے کا ادب کریں اور احترام کریں، حضور علیہ السلام کے ہر عمل پر، حضور علیہ السلام کی ہر سنت پر ہم عمل کریں، اور حضور علیہ السلام کی تمام سنت اور تمام اعمال میں اتباع کریں، اپنے اخلاق کو وہ آراستہ کریں حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے ساتھ، معاشرتی اور معاملات میں ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اس مہینے میں ہمیں گناہ سے بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کے وہ احکام کو ضائع کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور خوش ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں حضور علیہ السلام کی ولادت اور حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری اور حضور علیہ السلام کے طور طریقے
اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور سنت طریقے، ان چیزوں کی یاد دہانی ہمیں دلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کی طرف ہماری توجہ کو پھیرتا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، ہر مومن مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ربیع الاول کے متعلق مطالعہ کرے اور ربیع الاول کے متعلق اپنے علماء سے سنے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کون تھی، حضور علیہ السلام کے متعلق اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق مجھے کن کتابوں کو پڑھنا چاہیے، حضور علیہ السلام کے تمام سنت طریقوں کو، معاملات کو، عبادات میں، معاشرت، خانگی حوالے سے، ہر لحاظ سے حضور علیہ السلام کی سیرت کو دیکھنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں ان چیزوں کی یاد دہانی دلاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، اور حضور علیہ السلام کا وجود مبارک یہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور حضور علیہ السلام کی سیرت کی طرف اپنی نگاہیں پھیر کر اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتا رہے۔ دعا کر